الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ومن اور کون ہے اظلم زیادہ ظالم یا بڑا ظالم ممن اس شخص سے منع جس نے منع کیا مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ کی مساجد سے منع کیا۔ ان یہ کہ یذکر ذکر کیا جائے فیہا ان مساجد میں اسمہ اس کا اسم یا اس کا نام اللہ کا، ان یذکر فیہا اسمہ یہ کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعى اور کوشش کی فی خرابہا اس کی بربادی میں یا ان مساجد کی بربادی میں، وسعى فی خرابہا ان کو برباد کرنے میں کوشش کی، اولئک یہی لوگ، ما نہیں، کانا ہے لہم ان کے لیے، ان یہ کہ یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں ان میں ان مساجد میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ مساجد میں داخل ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت سے قبل کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی، امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول کہ جو حب جاہ ہے، شہرت، اقتدار یا لیڈرشپ، اس کی جو محبت ہے یہ انسان کی چھپی ہوئی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان منہ سے بول کر یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یا میں یہ چاہتا ہوں، تو جو بندہ کسی کی بات کو سننے کا روادار نہیں ہوتا، اپنی منواتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، تو یہ کس چیز کا اشارہ ہوتا ہے؟ سائن ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چاہتا ہے۔ اور جب ایسی چیزیں دین کے معاملات میں، دین کے کاموں میں، مساجد میں یا دینی اداروں میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، فساد ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا ظالم کہا ہے۔ کیا کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے یا اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے منع کرے۔ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے ذکر سے روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور اس کی بربادی کا باعث بنے یا اس کی کوشش کرے۔ تو تاریخ میں یہ آپ نے باتیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ابرہہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی کہ وہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بلکہ میرے کنیسہ جو بنایا ہے اس میں اللہ کا نام لیا جائے، تو اس کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، حدیبیہ کا سال، جب آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کے لیے گئے تو قریش مکہ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں، یہ ایسی چیزیں شروع سے ہوتی آ رہی ہیں، وقتاً فوقتاً، کہ مساجد کو توڑا گیا، جلایا گیا، برباد کیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غیروں نے کی، غیروں سے ہاتھوں سے بھی ہوئی ہیں، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان خود بھی اپنے ہاتھوں سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ جو مسجد کا اصل مقصد ہے وہ بلا دیا گیا ہے۔
اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے، تو اللہ رب العزت کی نظر میں جو ایسا کرنے والا ہے، مسجد کو برباد کرنے والا، اس میں خرابی کا باعث بنتا ہے، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اظلم ہے۔ تو مسجد کا اصل مقصد کیا ہے؟ مساجد کن مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ رب العزت میں نے وہ بھی بیان کیا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عربی بدو، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ نے اس بدو کو اپنے پاس بلایا، اس کو سمجھایا بڑے پیار کے ساتھ کہ ان هذه المساجد، کہ یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، للصلاۃ، نماز کے لیے ہے، قراءۃ القرآن، تلاوت قرآن کے لیے ہے، یعنی اللہ کے گھر اس چیز کے لیے ہے۔ تو ذکر کے لیے یہ ساری ذکر کی صورتیں ہیں کہ بندہ مسجد میں آئے، ذکر کرے، نماز یہ ذکر کی بہترین صورت ہے، قرآن پڑھے ذکر کی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم مسجد میں دیا کرتے تھے، اس نیت سے مسجد میں آئے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے، یہ ساری ذکر کی صورتیں ہیں۔ تو یہ اصل مسجد کا مقصد ہے، مسجد کے بنانے کا مقصد ہے، جو اللہ رب العزت نے واضح کی، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ مساجد میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام لیا جائے، وہ ذکر کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو وسعی فی خرابیہا، تو خرابی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک حسی اور ایک معنوی۔ حسی خرابی جو فزیکل سینس میں ہے کہ مسجد میں گندگی پھیلانا، مسجد کی دیواروں کے ساتھ کوڑا کرکٹ پھینک دینا یا ایسی گندی چیزیں پھینک دینا، مسجد میں صفائی کا خیال نہ رکھنا، تو یہ ساری وہ چیزیں جو مسجد کی ظاہری خرابی کا باعث بنتی۔ اور کچھ خرابی وہ ہے جو معنوی ہوتی ہے کہ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا، کسی کو نماز سے روکنا کہ نماز نہ پڑھے، اس کا مذاق بنانا، مسجد سے دور چلا جائے، تو ہوتا کیا ہے کہ نمازیں چھوٹی ہو گئی اور مسجد کے اندر پالیٹکس شروع ہو گئی، سیاست شروع ہو گئی، نمازیں چھوٹی ہو گئیں، خطبے لمبے ہو گئے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تھوڑا ہو گیا اور پالیٹکس کی باتیں، دنیا کی باتیں زیادہ ہو گئی۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ لوگ دور ہو گئے، یا پولیٹکس کی بات کر کے لوگوں کے جو منفی جذبات ہیں ان کو بڑھایا گیا، پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں، بدظن ہو کے دور چلے جاتے ہیں، یا تو مسجد کو ہی چھوڑ جائیں گے، یا کیا ہے کہ عین نماز کے ٹائم وہ مسجد میں پہنچتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیونکہ ممبر محراب کا یہ اصل مقصد نہیں ہے، اس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ یا مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر کسی کو گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا، لان تان کرنا، مسجد میں شرک کرنا، یا باہمی عداوت، گروہ بندی، اسی طرح فتنہ فساد، ایک دوسرے سے نفرت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ معنوی خرابی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وسعی فی خرابیہا، جو مسجد کی خرابی کی کوشش کرتا ہے، اس کی بربادی کو، اس کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ پھر فرمایا لہم فی الدنیا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ مسجد میں داخل ہونا چاہیے کیا سوچتے ہوئے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے، کہ مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جانا ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کہ کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے، ایسی کوئی حرکت نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یا مسجد میں بیٹھ کے میں زیادہ عبادت کروں تو اس سے میرے عمل کے اندر ریاکاری نہ پیدا ہو جائے۔ یعنی ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، اور مسجد کا جو اصل مقصد ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور مسجد سے وہی مقصد حاصل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا لہم فی الدنیا خزی، تو ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، کہ جس نے مسجد کو نقصان پہنچایا ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو گویا کہ اس شخص کے لیے دو طرح کا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے کہ جس نے مسجد کو اجاڑنے کی کوشش کی، اس میں خرابی کی، فساد کیا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔
تو ہونا کیا چاہیے، ہماری توجہ کس طرف ہونی چاہیے کہ جو مسجد کا اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی ہم کوشش کریں، اس پر توجہ دیں، اسی پر کام کریں، اور مسجد میں صرف وہی چیز ہونی چاہیے۔ اور نہ ہی مسجد میں آپ دیکھیں کہ مسجد کا متولی ہے، امام ہے، خطیب ہے، کوئی نمازی ہے، تو وہ اکیلا مسجد کو نہیں بناتا، اس کا ماحول اچھا نہیں کرتا، یا اکیلا ہی وہ مسجد کے بگاڑ کا سبب نہیں بنتا، بلکہ مسجد کی پوری کمیونٹی مل کر یا تو مسجد کو برباد کر دیتی ہے یا آباد کر دیتی ہے۔ آباد کرتی ہے کہ مسجد کے جو مقاصد ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، مل جل کر رہا جاتا ہے، فتنہ فساد نہیں کیا جاتا۔ برباد کیا جاتا ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد اسے حاصل کرنے کے لیے مسجد کا ممبر و محراب یا مسجد کو استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس آیت سے انڈائریکٹلی ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ظلم کہا ہے، اور کچھ اس سے بھی بڑے ہیں، کچھ کو ظالم کہا اور کچھ کو اظلم کہا۔ جس طرح نیکی کے درجے ہیں، نیکی چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی ہے، اس کی فضیلت ہے، اسی طرح ظلم کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ تو جو مسجد کی فرمایا کہ وسعہ خرابی ہے، اس کی خرابی کا، اس کو اجاڑنے کا یا اس کی بربادی کا کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اظلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو مسجد کے اصل مقاصد ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔